بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صبح ہمارے ہاسپٹل میں ایک طرف سے رونے چیخنے کی آوازیں آئیں تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے کلینک میں اتنی ہمت کس کی ہوئی کہ وہ آ کر اتنا شور اور غلغپاڑا مچائے۔ میں نے چوکیدار سے فون کر کے کہہ دیا کہ یہ جو بھی ہے اسے یہاں سے بھیج دو۔ میں ایسے چیختے چنگھاڑتے لوگوں سے اب بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک تو یہ لوگ فیس نہیں دیتے اور دوسرا ان کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ میری اس بات پر چوکیدار نے فوری عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو باہر جانے کا حکم دے دیا، مگر جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو ایک ہانپتا کامتا بوڑھا آدمی وہاں پر بیٹھا رو رہا تھا، اور اسٹریچر پر ایک لڑکی بھی تھی جسے شاید یہ لوگ ہسپتال لانا چاہتے تھے۔ یہ کلینک یا ہسپتال جسے آج میں اپنی ملکیت مانتی تھی وہ مریضوں کے بھروسے سے ہی بنا تھا۔ میرے دل میں بڑا احساس ہوا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آئی۔ میں نے اس بوڑھے کو اندر آنے کا کہا۔ بوڑھے کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کی عمر بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور ایمبولینس سے اسٹریچر نکال کر کلینک کی طرف آنے لگا۔ مجھے لگا کہ کوئی بہت ہی سیریس حالت میں مریضہ میرے پاس لائی گئی ہے، مگر جب میں نے اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا تو میں چونک کر رہ گئی تھی، کیونکہ لڑکی نے سرخ لباس پہن رکھا تھا۔ یقیناً یہ کسی تقریب سے ہی لائی گئی ہوگی، میں نے دل میں سوچا، اور پھر اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تو لڑکی کے چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس لڑکی کی شادی ہوئی ہوگی، شوہر نے اسے درندگی کا نشانہ بنایا ہوگا اور اب یہ ہسپتال میں پہنچا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے باپ پر برستی، اس کے باپ نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، میری بیٹی کو جلدی چیک کر لیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی سانسیں رک گئی ہیں، پر میں نہیں مانتا۔ کل رات کو ہی تو میں نے اس کی شادی کی تھی، میری بیٹی مر نہیں سکتی۔ بوڑھے کی ضد پر میں نے اس لڑکی کو چیک کرنے کے لیے جیسے ہی اس کے دل پر دھڑکن چیک کرنے والی مشین رکھی تو مجھے معلوم پڑا کہ وہ تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے بوڑھے کو جب یہ بات بتائی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی نہیں مر سکتی، میں نے اسے رات کو ہی بیاہا تھا۔ آپ ایسا کریں، میری بیٹی کو چیک کریں، مشین لگائیں، اس کی دھڑکن بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اس آدمی کو گاؤں میں رہنے کے باوجود انسانی صحت کے بنیادی اصولوں کا پتہ تھا۔ وہ مجھے CRP مشین کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی بیٹی پر ایک نظر پھر ڈالی، وہ تو کوئی اجڑا ہوا چمن معلوم ہوتی تھی۔ اس کا لباس بھی ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ ایک دن کی سہاگن اب بیچاری اپنی جان کی بازی ہار بیٹھی تھی، اپنے پاس بلا لیا، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا، یہ سب کچھ اللہ اور قسمت پر مت ڈالو۔ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میری بیوی کے سب کیا دھرا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم کریں، ضرور اس کے شوہر نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ وہ آدمی بار بار چلا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ طبعی موت معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی موت کا شک ہے تو آپ جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا لیں، پھر میں پوسٹ مارٹم کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ہمیں پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کچھ ضروری اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جا کر فوراً تھانے میں رپورٹ درج کروائے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ کر پولیس بلانے کے لیے چلا گیا۔ پولیس تھوڑی ہی دیر کے بعد کلینک کے دروازے پر تھی، جبکہ وہ لڑکی میرے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ جب تک پولیس آتی میں اسے غور سے دیکھتی رہی تھی۔ لڑکی کا جسم بھی خوبصورت تھا اور چہرہ تو ایسا جیسے کوئی کتابی چہرہ ہوتا ہے یا اکثر ہم کسی افسانے ناول میں پڑھتے ہیں، ویسا چہرہ۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو لالچ میں جا کر کسی آدمی سے بیاہ دیا ہوگا جس نے اس کا یہ حشر کر دیا، مگر اس نے کیسے مارا ہوگا اسے؟ لڑکی کے کپڑے بالکل ویسے ہی تھے جیسے ایک دلہن کے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے سے تو ابھی میک اپ بھی نہیں اترا تھا، تو پھر کوئی اسے اپنے ظلم کا نشانہ کیسے بنا سکتا تھا؟ جسم پر خراش کا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ لڑکی کی موت تشدد سے تو نہیں ہوئی،
ورنہ اس کے جسم پر کہیں کوئی ناخن کا نشان تو ہوتا ہی مگر بالکل نارمل تھی۔ ناخن کا نشان تو ہوتا ہی مگر بالکل نارمل تھی۔ اس میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی نشانی نہیں تھی کہ میں کہہ سکتی کہ لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں کسی طور پر بھی اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جہاں تک میرا خیال تھا لڑکی کی موت تو دھڑکن بند ہونے سے ہوئی تھی، مگر لڑکی کا باپ پولیس لے کر پہنچ گیا۔ باپ نے واویلا مچا رکھا تھا، کہنے لگا کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں اس ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن سب سے پہلے اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے کہ میری بیٹی کی موت کیسے ہوئی ہے۔ میں نے یہ بات اپنے دھیان میں رکھ لی تھی کہ یہ آدمی بیٹی کا پوسٹ مارٹم یا تفتیش کے بغیر تو نہیں جائے گا۔ میں نے اسے الگ کمرے میں بلایا، اس کے سامنے اپنی بیٹی کی لاش کی ساری تفصیلات رکھیں اور کہا کہ آپ کی بیٹی پر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے پتہ ہے آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ زمین باڑی بیچ کر آپ کو فیس دینے کو تیار ہوں، لیکن میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں اپنے بیٹی کے ظالموں کو یوں ہی نہیں جانے دوں گا، ان پر میں کیس کروں گا اور اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں گا۔ وہ آدمی مسلسل رو رہا تھا۔ دیکھیں، میں اس طرح تو پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتی، ہاں پولیس کے ساتھ تعاون ضرور کر سکتی ہوں۔ اتنے میں انسپیکٹر سعدیہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے لاش کی تفصیلات پوچھیں تو میں نے انہیں ساری بات صاف صاف سمجھا دی، کہا کہ اس میں کہیں پر بھی تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ اگر آپ لوگ پہلے اپنی تفصیلات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرنے پر بھی تیار ہوں، کیونکہ فی الحال یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ لڑکی کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کی موت دل کی دھڑکن بند ہونے سے ہوئی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم کے دوران اس کی وجہ بھی پتہ چل جائے گی، لیکن میرے خیال میں تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجرم کا پتہ ہے، آپ بھلے سے سیدھا اسے ہی گرفتار کر لیجئے، ادھر ادھر کی باتوں میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسپیکٹر سعدیہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ جائے وقوع پر اگر الٹی، خون یا کسی بھی چیز کا نشان ملے تو میں اسے سنبھالنے اور محفوظ کرنے میں پولیس کی مدد کروں۔ میں راضی ہو گئی تھی کیونکہ میں اس بوڑھے آدمی کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خواہ مخواہ جذباتی ہو رہا تھا۔ بہرحال جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لڑکی کی شادی ہو کر رخصتی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنے لیے گھر داماد لائے تھے۔ اب میرے ذہن میں اس امیر آدمی کا جو نقشہ بنا ہوا تھا کہ شاید کسی امیر شخص سے دولت کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، ویسا تو اب نہیں رہا تھا، کیونکہ میں دیکھ چکی تھی وہ بوڑھا آدمی مجھے جس گھر میں لے کر گیا تھا وہاں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ مجھے اس بات پر بھی سخت حیرت تھی کہ آدمی کی بیوی بھی جوان سال لگتی تھی، اس کی عمر بمشکل 40 سے 45 سال کے درمیان تھی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ یہ گھر بڑا ہی خوبصورت تھا، جبکہ وہ آدمی بہت غریب معلوم ہو رہا تھا۔ گھر تو کسی امیر کا لگتا تھا۔ میری طرح میرے ساتھ موجود انسپیکٹر سعدیہ کو بھی یہ بات کھٹکی تھی۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ یہ آدمی خود کو بہت غریب ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کا گھر تو بہت عالی شان ہے، یہ تو پورا بنگلہ ہے، میں مان ہی نہیں سکتی کہ یہ آدمی اس گھر میں رہتا ہو، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ مجھے تو لگتا ہے جو لڑکی مری ہے وہ اس کی بیٹی نہیں کوئی اور ہوگی۔ نہیں سعدیہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انسپیکٹر سعدیہ جو مجھے بہت اچھے سے جانتی تھی میری بات پر غور کر رہی تھی۔ ایک لڑکی کو ہسپتال لے کر آئے اور یقیناً یہ اس کا شوہر تو نہیں ہو سکتا تھا، باپ ہی تھا۔ انسپیکٹر سعدیہ نے اس آدمی سے پوچھا بھی کہ یہ گھر آپ کا ہے تو اس نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال ہم نے اسے اپنی بیٹی کا کمرہ دکھانے کے لیے کہا تو اوپر والی منزل میں کنارے پر واقع ایک کمرے میں وہ ہمیں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور نفیس کمرہ تھا۔ کمرے کو ہر طرح سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں گلاب کی پتیاں تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نشانی تھی جو کہ ہمیں لڑکی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں پتہ دے رہی تھی، اور وہ تھا غسل خانے کے باہر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ہاتھا پائی ضرور ہوئی ہے،
لیکن مجھے لڑکی کی کلائیاں اچھی طرح سے یاد تھیں، ان پر کوئی نشان نہیں تھا۔ ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انسپکٹر سعدیہ سے میں نے پوچھا تو اس نے بھی سوچتے ہوئے چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، کہنے لگی کہ یہ تو لڑکی نے خود اپنے ہاتھ سے توڑی ہوں گی، ان کے ٹکڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر کسی نے اس کے ہاتھ میں توڑی ہوتی تو 2-3 ٹکڑے ہوتے، پر یہ تو چوڑیوں کا چورا بنا دیا گیا ہے۔ انسپکٹر سعدیہ کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ پھر ہم نے اس کمرے کی الماری کو کھول کر دیکھا۔ لڑکی کے بے شمار حسین جوڑے تھے جو کہ وارڈروب میں لٹکائے گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ لڑکی کے شوہر نے بڑی خوشی اور محبت سے یہ شادی کی تھی۔ اگر خوشی سے نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ اتنے سارے کپڑے سجا کر اپنی بیوی کا انتظار نہ کرتا۔ اب ہمیں لڑکی کے شوہر سے ملنے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو ہمیں اطلاع ملی کہ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بات خوشائن تھی کیونکہ میرے خیال میں لڑکی کے شوہر کا گرفتار ہونا سب سے ضروری بات تھی۔ ظاہر ہے لڑکی موت کے منہ میں پہنچی تو اس کے پیچھے کوئی تو تھا ہی، بلا وجہ تو اتنی کم عمر لڑکی کو ہارٹ اٹیک نہیں آ سکتا۔ لڑکی کا باپ بہت رو رہا تھا۔ میری بچی حافظ قرآن تھی، اس نے تو مدرسے سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری بیٹی آگے چل کر بہت بڑی انسان بنے گی، لیکن میری بیوی نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ وہ آدمی بار بار اپنی بیوی کو کوس رہا تھا تو ہم لوگ اس کی بیوی سے بھی بات چیت کرنے لگے۔ وہ 40 سے 45 کے درمیان کی ایک شاطر سی عورت تھی۔ اس کی آنکھوں سے ہی اس کا شاطرانہ پن چھلک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ اس نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے یہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی کل ہوئی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ وہ اس چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے آنسو نہیں آ رہے تھے۔ وہ آنسو پونچھتی تو لگتا جیسے وہ بہت بناوٹی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے ادھر ہی انسپکٹر سعدیہ سے کہہ دیا کہ اس عورت کو بھی گرفتار کر لیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت ہم پر چیخنے چلانے لگی، تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک تو میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی اور دوسرا تم لوگ مجھے گرفتار کر رہے ہو۔ ایک ماں کی جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، اس کے غم کا کچھ تو احساس کرو۔ وہ عورت اب دھاڑے مارنے لگی تو اس کا شوہر بھی باہر آ گیا۔ شوہر کے چہرے پر سکون تھا۔ لے جاؤ اسے، مجھے اس پر بھی پورا شک ہے۔ معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو ہمیں صرف لڑکی کے شوہر پر ہی شک تھا، مگر اب اس کی ماں پر بھی سخت شک ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا، لڑکی کے ماں باپ اور ایک دولہا، جبکہ گھر بہت بڑا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ تو گھر ہمارے داماد کا تھا، اللہ بھلا کرے اصغر کا، وہ بہت اچھا بیٹا ثابت ہوتا، لیکن میری بیٹی سے ہی سنبھالا نہیں گیا، بس اس کا نصیب تھا جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب اس کے نصیب اچھے نہیں تھے تو میں کیا کر سکتی تھی۔ وہ پھر سے ٹسوے بہانے لگی۔ ہم لوگ اسے سیل میں لے کر گئے۔ میں نے اسے دھکا دے کر سیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ عورت اب بری طرح رو رہی تھی۔ لڑکی کا شوہر بھی اسی جیل میں گرفتار کر کے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ مجھے ہسپتال واپس جانا تھا کیونکہ میں نے لڑکی کا پوسٹ مارٹم بھی کرنا تھا، جس کی اجازت مجھے پولیس سے مل چکی تھی، کیونکہ جہاں تک ہمیں کمرے کو دیکھا تھا وہ بکھرا ہوا بھی تھا۔ 1-2 جگہوں پر دودھ کے 1-2 گھونٹ بھی گرے ہوئے تھے، جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے دودھ پینے کی کوشش کی، یا پھر غالب خیال یہ تھا کہ آدمی نے زبردستی اپنی بیوی کو دودھ یا پھر شربت پلانے کی کوشش کی جو اس نے پیا نہیں تو وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ یہ بات بڑی حیران کر دینے والی تھی کہ لڑکی کا شوہر ابھی تک ہمیں نہیں ملا تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے انسپکٹر سعدیہ نے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگی کہ مجھے لڑکی کے شوہر پر جو شک تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت سے سوال کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو انسپکٹر سعدیہ نے بتایا کہ وہ آدمی اپنی شادی سے بہت خوش تھا۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت خوش تھا۔ شادی سے پہلے لڑکی کو اس بیاہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ لڑکی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے
کہ وہ عمر میں بڑا ہونے کے باوجود اپنی بیوی کا بار بار رشتہ مانگتا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کسی جوان لڑکے سے کرنا چاہتے تھے۔ لڑکی کے عشق میں نہ جانے کب سے مبتلا تھا۔ اصغر نے بار بار ان لوگوں کے گھر رشتہ بھیج کر انہیں بہت لالچ بھی دیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں تو سبھی لوگ سکھی رہیں گے۔ اصغر اگرچہ ان لوگوں کو دھمکی تو نہیں دے رہا تھا، مگر اس کا انداز کچھ شریفانہ بھی نہیں تھا۔ بالآخر لڑکی کے ماں باپ نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی اصغر سے کر دی۔ اصغر کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ سے یہ بھی کہا، چونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ لوگ میری ساری زمین جائیداد کے مالک بن جائیں گے تو میں آپ کو اپنے ہی گھر میں رکھوں گا۔ اصغر اپنی بیوی سے اس قدر خوش تھا کہ اس کے ماں باپ کو بھی نوازنا چاہتا تھا۔ اس کی ساس جو کہ اس کی ہم عمر ہی تھی، وہ بھی اس رشتے پر بہت خوش تھی اور رشتہ ہر طرح سے مکمل تھا۔ کسی نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ شادی کی رات عظمیٰ کی موت واقع ہو جائے گی، جبکہ اس کے اوپر کسی قسم کا تشدد بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اصغر یعنی کہ اس لڑکی کا شوہر رو رو کر اپنا برا حال کر چکا تھا۔ اس کے خیال میں 45 سال کنوارا رہنے کے بعد اس کو ایک دن بھی اپنے خواب پورا کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی خوبصورتی سے گھائل ہو گیا تھا۔ وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر اسے حاصل نہیں کر پایا۔ اصغر کی کہانی میں کوئی شک نہیں تھا۔ انسپکٹر سعدیہ نے اصغر کا ہر طرح سے تفتیش بھی کی اور معائنہ بھی کیا، مگر پتہ چلا کہ اصغر نے واقعی آج سے پہلے نہ ہی کوئی شادی کی تھی، نہ ہی زندگی بھر اس پر کوئی FIR درج ہوئی تھی، یعنی وہ ایک صاف ستھرے بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا۔ پر پھر اس کی بیوی شادی کی رات ہی کیوں فوت ہوئی؟ ایک دن پہلے، ایک دن بعد بھی تو یہ ہو سکتا تھا۔ آخر شادی کے رات ہی اس کا مرنا کیوں لکھا تھا؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی ہی۔ خیر، مجھے اب پوسٹ مارٹم کرنا تھا جو کہ میں کر چکی تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی ایک دن میں آنا تھی۔ اس دوران مجھے انسپکٹر سعدیہ نے بہت ساری باتیں بھی بتا دی تھیں جن پر میں اب عمل کر کے اس کیس کی تہہ تک پہنچ سکتی تھی۔ اب کیس مکمل طور پر دلچسپ ہو چکا تھا۔ لڑکی کی ماں پر ابھی تک تفتیش جاری تھی، جبکہ انسپکٹر سعدیہ کا کہنا تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے، ہر وقت رونا دھونا ڈال کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا اس کا کام ہے۔ اس نے ہمیں ایک بھی بات سچ نہیں بتائی۔ اب مجبوراً ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ کرنا ہوگا۔ تب تک آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے کر آئیں تو ہمیں اس سارے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے بھی جب رپورٹ دیکھی تو میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ لڑکی کی موت دل کی دھڑکن بند ہونے سے ہوئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ 18 بند ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں جانا پڑا ہو۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی، مگر جب میری نظر پوسٹ مارٹم کے دوران کیے جانے والے میدا ٹیسٹ پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ لڑکی کے جسم میں ایک ہلکا سا زہر بھی موجود تھا۔ اب ظاہر ہے زہر اس نے اپنی خوشی سے تو نہیں پیا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بنا ہوگا، جبکہ لڑکی کا شوہر ایسا کیوں کرتا؟ لاکھوں کا سونا اس کے وجود پر لاد کر وہ اسے بہا کر لایا تھا۔ اگر جان سے ہی ماننا ہوتا تو وہ شادی ہی کیوں کرتا؟ اور اگر کوئی حیوان صفت درندہ ہوتا تو اس طرح میک اپ اور عروسی جوڑے میں ہمیں لاش نہ ملتی، بلکہ کسی مختلف حلیے میں ملتی۔ لڑکی کے باپ پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر قصوروار نہیں لگتا تھا، بلکہ وہی اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر آیا تھا، تو وہ کیسے اپنی بیٹی کا دشمن ہو سکتا تھا؟ مجھے اب کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ صرف ایک لڑکی کی ماں ہی تھی جس نے ابھی تک سچ نہیں اگلا تھا، اور اس سے سچ اگلوانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہماری تفتیش میں باقی سبھی لوگوں کی تفتیش مکمل ہو گئی تھی سوائے اس عورت کے۔ اب جسمانی ریمانڈ کے دوران جو باتیں پتہ چلنی تھیں ان کا ظاہر ہے پوسٹ مارٹم سے بھی تعلق ضرور تھا۔ میں نے پولیس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ لڑکی کے جسم میں بہت معمولی تعداد میں زہر تھا، مگر وہ زہر اتنا اثر انگیز تھا کہ لڑکی کے جسم پر فوراً اس زہر نے قبضہ بھی کر لیا، اور لڑکی کو اسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی آیا، جسے برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا علم ہونے کے بعد جب لڑکی کی ماں کی تفتیش کی گئی تو آخر کار اس نے سچ اگل ہی دیا۔
کیونکہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ جیل کی سلاخوں میں ہی رہے گی۔ اس لیے روز روز کے ٹارچر سے بچنے کے لیے اس نے جو سچ اگلا وہ بہت ہی حیران کر دینے والا تھا، اور سچ اتنا شرمناک تھا کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عورت نے اعتراف کیا کہ یہ بیٹی اس کے شوہر کی نہیں تھی۔ ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی ایک بڑی عمر کے آدمی سے کر دی جو کہ اس کا باپ لگتا تھا۔ عورت کی عمر سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک 45 سالہ عورت اور ایک 70 سالہ مرد کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس بھی ہوا تھا۔ تفتیش کے دوران لڑکی کی ماں نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی سے نفرت بھی کرتی تھی اور محبت بھی۔ اس کے شوہر سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر قدرت نے ایسا ستم کیا کہ کچھ عرصے کے بعد گھوم پھر کر ایسے شخص کا رشتہ اس کی بیٹی کے لیے لایا گیا جو رشتے میں اس کا سگا چچا لگتا تھا، اور وہ ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ یہ سچ نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی اس شادی کو ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے سب سے کہ اگر یہ حقیقت اس نے کسی کو بھی بتا دی تو معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ اس نے اپنی بیٹی سے بات کی کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے کیونکہ وہ ایک بہت ہی گھٹیا اور بدکردار شخص ہے۔ بیٹی نے صاف منع کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اپنے ہونے والے مجازی خدا سے وہ بے حد محبت کرتی ہے کیونکہ 45 کی عمر میں بھی وہ بہت جوان اور خوبصورت دکھتا تھا۔ لڑکی کے انکار پر ماں بہت غصے میں تھی۔ ایک تو اس کے ذہن میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں، اس کے دماغ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں، کیونکہ جو ہونے جا رہا تھا وہ بہت غلط تھا، اور ظاہر ہے کوئی بھی ماں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ بالآخر اس نے وہی کیا جو ہر بکھلایا ہوا شخص کرتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے کمرے میں زہر ملا دودھ کا پیالہ رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر کے آنے سے پہلے ہی اس کی بیٹی دودھ کا یہ گلاس پی لے اور اس کا کام ہی تمام ہو جائے، تاکہ اس پر کبھی بات ہی نہ آئے اور ساری زندگی سکون سے گزر جائے۔ دودھ کا گلاس اندر لے کر گئی تو بیٹی نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے زبردستی کی تھی۔ بیٹی نے بھی اپنی ماں کی نیت پر شک تو نہیں کرنا تھا۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ جیسے تیسے پی لیا، مگر اس کے بعد وہ ایسا سوئی کہ پھر اٹھ نہیں پائی۔ اصغر کو جب پتہ چلا کہ اس کی دلہن اس دنیا سے جا چکی ہے تو وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کو بھی ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا، لیکن جوان شخص تھا، اس غم کو بھی سہ گیا۔ ساری تفتیش اپنے اختتام تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس وقت مجھے ایک بات بڑی شدت سے یاد آئی۔ عورتیں اکثر گلہ کرتی ہیں کہ یہ معاشرہ مرد کی خطا تو بھلا دیتا ہے پر عورت کو پوری سزا دیتا ہے۔ آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر معاشرہ عورت کو سزا نہ بھی دے تو یہ قدرت عورت کو اس کی غلطی کی سزا ضرور دیتی ہے، پھر چاہے وہ زبردستی شادی کی صورت میں ہو یا ذہنی بے چینی کی صورت میں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔